Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، کیا آپ کے علم میں ہے کہ جو شخص روزانہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے اللہ کریم کیا کچھ انعامات عطا فرماتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ اخلاص کے وہ راز، وہ کمالات، وہ فوائد و فضائل بیان کریں گے کہ جنہیں معلوم کر کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، ہم نے آج تک کیوں ان کو نہیں حاصل کیا؟ ہم آج تک ان فوائد سے کیوں محروم رہے؟ سامعین مکرم، چھوڑیے ان وظائف کو کہ جن میں آپ دن رات مصروف رہتے ہیں، بس صرف سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، یقین کیجئے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ تو لیجئے سماعت کیجئے سورۃ اخلاص کے وہ فضائل و فوائد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے کوئی بات چیت کیے بغیر، نماز فجر ادا کرنے کے بعد کسی سے کوئی کلام کیے بغیر سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھی تو اس دن اس کے لیے 50 صدیقین کے عمل کے برابر اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں 50 صدیقین کے عمل کے برابر ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اب آپ کو پہلے سورۃ اخلاص کے فضائل بتا رہے ہیں، اس کے بعد سورۃ اخلاص کے وظائف بھی بتائیں گے کہ جن کو کر کے آپ اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد آخر تک یعنی کہ مکمل سورۃ اخلاص 10 بار پڑھی تو اس کے لیے اللہ کریم جنت میں گھر تعمیر فرما دیتا ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ جنت میں گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد 200 مرتبہ پڑھی تو اللہ رب العزت اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح سے فضائل قرآن میں موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ باوضو ہو کر اس سورہ مبارکہ یعنی کہ سورۃ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کریم اس کو 9 فائدے عطا فرماتا ہے۔ 300 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے بندے کو اللہ کریم 9 فائدے عطا فرماتا ہے۔ اب وہ کون سے 9 فائدے ہیں؟ انہیں آپ ایک ایک کر کے سمجھ لیجئے، یقین کریں آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ سورۃ اخلاص کتنے مقام والی سورت ہے، انتہائی مختصر سی سورت ہے، اس کے پڑھنے میں بھی بہت ہی کم وقت لگتا ہے، مگر اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ جب آپ یہ فوائد و ثمرات سن لیں گے تو آپ کا جی خود بخود چاہے گا کہ میں آج زیادہ سے زیادہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کروں۔ ان فوائد میں پہلے نمبر پر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت 300 بار اس سورۃ مبارکہ کے پڑھنے والے کے لیے غضب کے 300 دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیا کہ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کے لیے 300 دروازے رزق کے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک اس بندے کے لیے رزق کی کشادگی کی راہیں ہموار فرما دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سورۃ اخلاص کے پڑھنے والے کے لیے اللہ کریم 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ فوائد ہیں کہ جو بندہ 300 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس کو اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اب چوتھا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کو صبر کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔
اسی طرح پانچواں فائدہ یہ ہے کہ سورۃ اخلاص کو 300 بار پڑھنے والے کو 36 مرتبہ قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس کے 50 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت جنت میں 20 محل تیار کر دے گا، اور پھر ہر محل یاقوت اور مرجان کا ہوگا۔ پھر ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، یعنی کہ 20 محل تیار ہوں گے اور پھر ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے بڑے اور عالی شان گھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنت میں سورۃ اخلاص کی پڑھنے کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کریم سورۃ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کو 2000 رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کریم اس سورہ مبارکہ کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کو جب بھی اس کا انتقال ہوگا، جب بھی وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہوگا، تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے۔ 1,10,000 فرشتوں کی جماعت سورۃ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کی نماز جنازہ میں شریک ہوگی۔ تو سامعین مکرم، یہ وہ 9 فائدے ہیں جو کہ فضائل قرآن میں سورۃ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت توفیق بخشے۔ تو سامعین مکرم، آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بندے کی رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، غم میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، بیماریوں نے اسے گھیرا ہوا ہے، تو وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ یقین کریں اللہ کی رحمت کا مل جانا بہت بڑا انعام ہے، اور پھر جس پر اللہ کی رحمت ہو تو اس کے تو پھر وارے نیارے ہیں، اس کے سارے کام بنے بنائے ہیں۔ آپ جن وظائف میں گرے ہوئے ہیں، جو آپ جاہل عاملوں سے وظیفے لے کر آتے ہیں، وہ جو عجیب و غریب قسم کی شرائط آپ پر رکھ دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس وظیفے کے لیے یہ شرائط پوری کریں گے، ان پر عمل کریں گے تو آپ کا کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے، اس سے وہ صرف اپنی دکانداریاں چمکاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے پیسے بٹورنے اور اپنی جیب میں بھرنے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ خود قرآن کریم پڑھیے اور پھر اللہ سے اپنی اس حاجت کے لیے، اپنی اس ضرورت کے لیے، اپنے اس مشکل اور مسئلے کے لیے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی، جب بھی انہیں کوئی حاجت پیش آتی تھی، تو وہ دوڑے دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے، آ کر اپنی مشکل پیش کرتے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرماتے کہ میرے غلاموں، جا کر اچھی طرح سے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ نماز نفل ادا کرنے کے بعد میری ذات والی صفات پر درود پاک پڑھو، اس کے بعد پھر جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، پھر آخر میں بھی میری ذات پر درود پاک پڑھو۔ پھر جو بھی تم اللہ سے مانگو گے اس طریقے سے، اللہ کریم تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے ہمارے لیے، اور صحابہ کرام کا طرز زندگی ہے کہ ہم نے اپنی مشکلات سے کیسے چھٹکارا پانا ہے، اپنی پریشانیوں سے کیسے نکلنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ جو ہے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہم خود قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں، خود اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جاہل بابوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنی ان کو رودات پیش کرتے ہیں، تو اسی سے وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال کر پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ پریشانی ہے، آپ اس وجہ سے ان مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، ان سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے فلاں طریقے سے، تو آپ کی یہ پریشانی، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔
آپ ان کے جال میں بالکل نہ پھنسیے، آپ خود اللہ سے اپنی اس مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو ضرور دور فرما دے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی۔